السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر. اس ویلاگ میں آپ کے سامنے میں وہ حقائق رکھوں گا جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا جھوٹ کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس جھوٹ کے پروپیگنڈے کو آگے تک کیسے پہنچایا جاتا ہے، اور 2014 کو لے کر جو ہم گزشتہ کئی مہینوں سے سنتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی کامیابیاں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں اور وہ برداشت نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ کہا جانے لگا کہ جی 2014 میں پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمان پر حملہ کر دیا، 2014 میں اسلام آباد میں قبریں کھودی گئیں، 2014 میں پی ٹی وی کی بلڈنگ پر حملہ کر دیا گیا، 2014 میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا، لندن پلان تھا. کیونکہ اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جو حکومت اب یہ 8 فروری کے بعد بنی ہے اور اس سے پہلے بھی جب یہ 2022 میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی تو یہ ایک لندن پلان تھا. تو وہ یہ اس کو ذرا تھوڑا سا بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی 2014 میں جو پی ٹی آئی نے کیا وہ دراصل لندن پلان تھا اور ایک بین الاقوامی سازش تھی. تو میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ حقائق کسی سے سنے ہوئے حقائق نہیں ہیں، یہ وہ آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں نے خود دیکھا. میں اس کا آئے وٹنس، چشمدید گواہ ہوں کہ 2014 میں کیا ہوا، کیسے ہوا. یہ بتانے سے پہلے ایک اور اہم خبر آپ تک میں پہنچانا چاہوں گا. آپ جانتے ہی ہیں نا کہ 2023 میں اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ بلائی گئی تھی. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے نہ بھی جانتے ہوں. 2023 میں ایک اہم میٹنگ 9 مئی کے بعد اسلام آباد میں بلائی گئی اور وہاں پر ٹیلی ویژن چینلز کے کرتا دھرتا کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے عمران خان صاحب کا نام، ان کی تصویر، ان کی کوئی ویڈیو، ان کے نام سے کوئی بھی جو ٹیلی ویژن چینلز پہ نیچے ٹکر چلتے ہیں وہ ٹکر نہیں چلے گا. یعنی کہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہوگا عمران خان صاحب کا اور ان کی جماعت کا. ان کی جماعت ذرا سیکنڈری درجے پر، عمران خان صاحب کا خاص طور پہ، کیونکہ شاید یہ کہنے والے، یہ حکم جاری کرنے والے یہ سوچ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، کہ عمران خان صاحب کی نہ تصویر چلے گی، نہ ویڈیو چلے گی، نہ نام چلے گا، تو آہستہ آہستہ لوگ کون عمران خان، کہاں کا عمران خان، ہوا کرتا تھا کبھی وزیر اعظم، اس طرح کی بات ہوا کرے گی. ان کے ذہن سے عمران خان صاحب کا جو ان کی نظر میں ایک بھوت سوار تھا، جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کو ورغلایا گیا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری جو فالوئنگ ہے یہ جعلی فالوئنگ ہے، اس فالوئنگ نے ختم ہو جانا ہے، وہ فالوئنگ دم توڑ جائے گی، سین سے آؤٹ ہو جائے گا سب، اور آرام سے اطمینان سے نواز شریف صاحب 21 اکتوبر 2023 کو جب واپس آئیں گے تو ہر طرف نواز شریف ہو رہا ہوگا، اور یہی کہا جا رہا ہوگا جو ان کے گانوں میں بھی ہے کہ دلوں کی دھڑکن نواز شریف. تو ایسا ہوا نہیں، الٹ پڑ گیا. آپ نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا عمران خان صاحب کا نام ہٹا دیں تو سب چیزیں صاف ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی. ایسا ہوا نہیں، ان کی مقبولیت اور بڑھتی رہی. اس کا رزلٹ ہمیں 8 فروری کو نظر آیا. آج بھی اگر آپ جا کر کہیں پہ بھی لوگوں سے معلوم کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو اس وقت کی یہ کوشش تھی کہ جی نام ہٹا دو، نام مٹا دو، ویڈیو نہ چلاؤ، اس سے لوگ بھولے نہیں ہیں. آج بھی بچے کی زبان پر ایک ہی نام اور ایک ہی سوال ہے، عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے، عمران خان صاحب کی حکومت دوبارہ سے کب قائم ہوگی. یہ وہ سوال ہے. تو لہٰذا وہ کوشش ناکام رہی. اب یہی کچھ رچرڈ گرنیل کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رچرڈ گرنیل کے حوالے سے ٹیلی ویژن چینلز کو یہ انسٹرکشنز پاس کر دی گئی ہیں کہ آپ نے ان کی کوئی ٹویٹ نہیں چلانی، آپ نے ان سے ریلیٹڈ کوئی خبر نہیں چلانی، کوئی ان کے حوالے سے ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو نہیں چلانی. یعنی کہ رچرڈ گرنیل کا کمپلیٹ بلیک آؤٹ آپ نے کر دینا ہے. اب اس پر بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید رچرڈ گرنیل اس طرح کرنے سے ان کی جو ایک مقبولیت بڑھی ہے پاکستان میں، اور 10 ملین سے اوپر 12 ملین تک ان کی وہ ٹویٹ پہنچ گئی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا فری عمران خان، تو وہ مقبولیت کم ہو جائے گی. رچرڈ گرنیل ٹھنڈے پڑ جائیں گے، رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس نہیں آئیں گی، لوگوں تک وہ بات نہیں پہنچے گی، اور یہ جو جگہ جگہ ڈسکشن ہو رہی ہے رچرڈ گرنیل کو لے کے یہ ختم ہو جائے گی. اس میں بھی آج میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پلان ہے نا یہ بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے گا. یہ پلان بھی اپنے مقاصد کے حصول میں بری طرح سے ناکام ہوگا. تو یہ بات ہوگی رچرڈ گرنیل کی. اب آتے ہیں 26 نومبر. اسلام آباد کے صحافی ہیں وسیم ملک صاحب. ان سے میری اب سے کچھ ہفتے پہلے، ٹو بی ایگزیکٹ 3 دسمبر سن 2024 کو اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں جب بات ہوئی 26 نومبر کی اور 26 نومبر کے احتجاج کی، تو وسیم ملک نے مجھے یہ بتایا کہ جی میں وہاں پر ڈی چوک کے قریب موجود تھا، اپنی ریکارڈنگز کر رہا تھا سوشل میڈیا کے لیے، اور میرے ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل تھی اور میں پانی پی رہا تھا.
تو پانی پیتے ہوئے مجھے پی ٹی آئی کے کسی پروٹیسٹر نے دیکھا اور اس نے پتھر اٹھا کے میری طرف پھینکنے لگا. تو میں نے اس کو اشارہ کر کے کہا کہ کیا بات ہے, میری طرف کیوں پھینکنے لگے؟ تو اس نے کہا مجھے پانی چاہیے. اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی. میں نے اسے کہا کہ پانی چاہیے تو ویسے کہہ دو, یہ لو پانی پی لو. پانی اس نے پیا, اور پانی پینے کے بعد وسیم ملک سے اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور اس نے کہا, گلہ کیا, شکوہ کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر مقابلہ کرو. یہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو ہم پر شیلنگ ہو رہی ہے, یہ دیکھو ربر کی گولیاں چلائی جا رہی ہیں. اس وقت تک ربر کی گولیاں چل رہی تھیں. تو وسیم ملک کے کہنے کے مطابق یہ سب جب ہو رہا تھا تو میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھو, میں یہاں پر اگر یہ ریکارڈنگز نہیں کروں گا تو کیسے پتہ چلے گا سب کو, دنیا کو, کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کس طرح سے مقابلہ کر رہے ہو. یہ بات وہ سمجھ گیا. اس کے ساتھ خیر اس دوران وسیم ملک کے مطابق اور بھی بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز تھے وہ وہاں پر جمع ہو گئے اور ان کو بھی پھر یہ بات سمجھائی گئی. اتنے میں وہی آدمی کہ جس نے یہ بات وسیم ملک سے کہی تھی اور اپنا گلہ کیا تھا, شکوہ کیا تھا اور پانی مانگا تھا پینے کو, وہ کچھ قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا کہ اتنے میں وسیم ملک کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے میں نے اسے دیکھا کہ اس کے کندھے اور اس کی چیسٹ کے درمیان اس کو جا کر گولی لگی اور وہ وہیں پر گر گیا. اور پھر اس کے بعد وہیں پر لوگ جو موجود تھے انہوں نے بڑی مشکل سے ایک گاڑی کو روکا, کیونکہ کوئی ایمبولینس وہاں پر اویلیبل نہیں تھی. ایک گاڑی کو روکا اور گاڑی میں پھر اس کو لے جا کر ہسپتال پہنچایا گیا اور زخمی حالت میں اسے ہسپتال پہنچایا گیا. اور وسیم ملک کا کہنا ہے کہ میرے سامنے گولی لگی. پھر اس کے بعد وسیم ملک نے کہا کہ جی میں کچھ دیر کے بعد ڈی چوک سے ہٹ کر پیچھے چائنا چوک کی طرف چلا گیا, جو اس سے پچھلا ایک چوک بنتا ہے, وہاں پر میں چلا گیا. وہاں جا کر کھڑے ہو کر میں ساتھی صحافی سے بات کر رہا تھا اور وہاں پر بھی لوگوں نے آ کر مجھ سے اسی طرح سے اعتراض کیا کہ جی دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ ہمارے ساتھ مل کر مقابلہ کرو. تو وہاں پر بھی وسیم ملک نے کہا جی میں نے ان کو وہی بات سمجھائی. اور وہاں پر کھڑے ہوئے ابھی ایک کہتے ساتھ میں صحافی دوست تھا, وہ آگے ڈی چوک کی طرف جانا چاہ رہا تھا, تو میں نے اس کو منع کیا کہ آگے نہ جاؤ, آگے فائرنگ ہو رہی ہے. تو وہیں پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایک وہ جو ڈیلیوری والی بائک ہوتی ہے, جو رائڈرز ہیں مختلف کمپنیز کے, وہ ایک لڑکا وہاں بائک پہ کھڑا تھا اور بالکل اس کی بائک کا جو فرنٹ ہیڈ لائٹ تھی جو گاڑی کی تھی, اس کی بائک کی, اس پر آ کر گولی لگی. اور کہتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے چلے گئے. یہ وسیم ملک کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. تو ایک رچرڈ گرنیل کا جو معاملہ ہے, جو کرنٹ اپڈیٹ ہے, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. دوسرا وسیم ملک نے مجھے کیا بتایا تھا میں نے آپ کے ساتھ وہ بھی آج شیئر کر دیا. اور تیسرے نمبر پہ اب آتے ہیں 2014. دیکھیں سن 2014 میں پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف دونوں نے مل کر احتجاج کا فیصلہ کیا. اس احتجاج کی کال پر دونوں نے لاہور شہر سے 14 اگست سن 2014 کو اکٹھے نکلنا تھا. یہ میں وہ فیکٹس بتا رہا ہوں جو سنے سنائے نہیں ہیں, میں وہاں پر موجود تھا, میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ 2014 میں ہی ماڈل ٹاؤن میسیکر ہوا تھا, جس میں 17 جون سن 2014 کو دن دہاڑے 14 افراد کو شہید کیا گیا تھا, جس میں خاتون بھی تھیں. اس کے بعد پاکستان عوامی تحریک نے اپنے جو شہداء ہیں ان کے لیے انصاف کے لیے یہ احتجاج کی کال دی تھی. اور بڑی کوشش کی گئی تھی تب بھی پنجاب حکومت کی طرف سے, شہباز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے, کہ ان شہداء کی فیملیز کو کسی نہ کسی طرح سے پیسے دے کے, دیت کی رقم دے کے, آفرز کر کے تو ان کو خاموش کرا دیا جائے. لیکن ان میں سے میں کہتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں ان سب لوگوں کو کہ تب سے لے کے اب تک وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے ہیں, اور ان میں سے کسی نے ایک بھی نہیں سنی جو حکومت پنجاب ہے ان کی کہ جی آپ ہمیں رقم دے دیں, ہم اس پر راضی ہو جائیں گے اور ہم اپنا یہ مطالبہ چھوڑ دیں گے. کوئی بھی نہیں مانا. اور یہ بہت بڑی ایک طرح سے شکست تھی اس وقت کی حکومت پنجاب کے لیے. تو پنجاب حکومت نے ماڈل ٹاؤن سے لوگوں کے نکلنے کے لیے پورے ماڈل ٹاؤن میں اتنے کنٹینرز لگا دیے تھے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. مطلب 13 اگست کی رات کو ماڈل ٹاؤن میں داخل ہونے کے لیے جناح ہسپتال کے سامنے صرف ایک تھوڑا سا حصہ تھا جہاں سے گاڑی گزر سکے, وہ بھی پھر بعد میں بند ہو گیا تھا. اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ 13 اگست کی رات کو وہاں ماڈل ٹاؤن پہنچ گیا تھا, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگلے دن میں داخل نہیں ہو سکوں گا. اور ماڈل ٹاؤن پورا وہ سمجھیں آپ کنٹینر ٹاؤن بن چکا تھا. وہاں پر ہم لوگ گزر گئے اور پھر رات ہم نے پوری وہیں پہ گزاری. 13 تاریخ کی پوری رات, 14 تاریخ کی دوپہر کو وہاں سے پھر جب نکلنے کا اعلان ہوا ماڈل ٹاؤن سے, ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ سے, تو ان کے ساتھ جو ان کے کارکنان تھے ان سب نے ایک ایک کر کے کنٹینرز کو خود ہٹایا اور ہمت کر کے آگے بڑھتے گئے اور اس طرح سے وہ ماڈل ٹاؤن سے باہر نکلے. پھر اس کے بعد اسلام آباد جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو پنجاب حکومت جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے پولیس کے ذریعے جہلم کے پل پہ, پھر اس سے پہلے چناب کے پل پر
وہاں پر پولیس اہلکاروں کو کھڑا کیا گیا تھا کہ وہ گاڑیاں نوٹ کریں کہ جی کتنی نمبر آف گاڑیاں کتنی ہیں، کتنے لوگ گئے ہیں اندازاً. یہ اس کام پر وہ لگے ہوئے تھے. جب اسلام آباد پہنچ گئے تو اسلام آباد پہنچنے کے بعد پہلے اپارا چوک پہ پڑاؤ تھا. ایک طرف پاکستان عوامی تحریک اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی جماعت کا احتجاج جاری تھا. وہیں پر عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی کال دی اور جو بجلی کے بل تھے انہوں نے کہا جی ہم یہ بل جمع نہیں کروائیں گے اور نافرمانی کی کال کا اعلان کر دیا. کچھ دن وہاں پہ رہے. کچھ دن کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کہ جن کے پاس ایک بھی ڈنڈا نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اور کسی طرح کی کوئی ان کی طرف سے ریزسٹنس کا ارادہ نہیں تھا، وہ پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا جی ہمارے احتجاج میں گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا. وہاں سے آگے بڑھے اور نادرا کا جو دفتر ہے، ہیڈ کوارٹرز ہے، اس کے پاس سے ہوتے ہوئے ڈی چوک پہنچ گئے. ڈی چوک پہنچ کے پھر مطالبات کیے جاتے رہے کہ جی مطالبہ کرتے رہے. ادھر سے مطالبہ ہو رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے اور یہ دونوں طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ جو الیکشنز پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، جو 2013 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کے اوپر ان حلقوں کو کھولا جائے. اور پاکستان عوامی تحریک یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے شہداء کو دن دہاڑے قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، تو ان کا ہمیں انصاف چاہیے. وہاں پر کئی دن احتجاج جاری رہا. اس دوران عمران خان صاحب کی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، اور وہ بھی بعد میں پھر نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی فوج نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. جا کے اس وقت کے آرمی چیف راحیل شریف صاحب اور ڈی جی ISI جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب کی بھی اور طاہر القادری صاحب کی بھی. میں رات کو وہیں پر میرے سامنے ہی روانہ ہوئے اور میں نے دیکھا کہ گئے ہیں، اور پھر مجھے پتا تھا کہ کس وقت وہ واپس آ گئے ہیں. پھر میں نے فوراً واپس آتی معلوم کیا کہ کیا ملاقات رہی ہے. اس پر پھر بعد میں ISPR کی طرف سے ٹویٹ بھی آیا تھا کہ جی ہمیں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ اس مسئلے کو حل کرائیں. یعنی کہ جو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا گیا وہ جھوٹ کہا گیا تھا کہ جی یہ تو خود فوج نے کیا ہے. فوج نے کہا جی ہمیں کہا گیا تھا، تو ہم نے اس معاملے میں پھر عمران خان صاحب کو، طاہر القادری صاحب کو بلایا. اچھا، اس کے بعد پھر آگے بڑھا احتجاج. جب آگے بڑھا تو جو سیکریٹریٹ ہے، جو سیکریٹریٹ کی بلڈنگز ہیں اور جو پارلیمنٹ کے درمیان اور سیکریٹریٹ کے درمیان جو رستہ ہے جو ایوان صدر کو بھی جاتا ہے، وہاں پر 3 لیئرز تھیں کنٹینر کی. وہاں سے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان نے اس طرف بڑھنے کی کوشش کی کہ وہاں دوسری طرف سے کنٹینر کی اس طرف سے شیلنگ شروع ہو گئی اور شدید شیلنگ ہوئی. اتنی شیلنگ ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس پوری رات میں وہاں پر شیلنگ میں رہا اور پوری رات شیلنگ ہوتی رہی اور اگلی روز صبح اتنا ڈھیر تھا وہاں پر شیلز کا، اور وہ بھی ایکسپائرڈ شیلز تھے. اچھا، جب اس رات شیلنگ ہوئی تو جو کہا جاتا ہے نا جی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، آپ مجھے خود بتائیے، خواتین، بچے، ضعیف وہاں پر موجود تھے. شیلنگ سپریم کورٹ والی سائڈ سے بھی، یعنی کہ جس طرف فورن آفس ہے اس طرف سے بھی ہو رہی تھی اور اس ڈائریکشن سے بھی ہو رہی تھی، پاک سیکریٹریٹ کی طرف سے بھی. اور یہ بیچ میں تھے، لوگ موجود تھے، بالکل سینٹر میں تھے، سینڈوچ ہو گئے تھے. ان کے پاس جانے کو کہیں کوئی رستہ نہیں تھا، پانی اویلیبل نہیں تھا کہ وہاں بچے بھی ہیں، آنسو گیس کی شدید شیلنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ وہ شیلٹر نہیں لے سکتے تھے. تو چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک جو گاڑی ان کے پاس سزوکی وین تھی، مزدا تھا، اس کی بیک سائڈ کو ہٹ کیا اس جنگلے سے جو کہ پارلیمنٹ کے باہر جہاں پر فوارہ بھی لگا ہوا ہے اور لان بھی بنے ہوئے ہیں، اس جنگلے کو ہٹ کر کے رستہ بنایا گیا تاکہ اندر فوارے کے پاس پانی تھا، تاکہ جا کے وہاں پہ پانی استعمال کیا جائے. کسی کا بھی وہاں پر کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی وہاں سے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی طرف نہیں بڑھا. وہاں پر پاک فوج کے جوان کھڑے تھے، انہوں نے ان کا احترام کیا، رسپیکٹ کی، وہیں پر گھاس پر بیٹھے رہے پوری رات. عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی لیڈرشپ تھی اس وقت کی، وہ میں آپ کو ریکارڈ بلانا چاہوں گا کہ ساری لیڈرشپ وہاں سے چلی گئی تھی، اور یہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ساری لیڈرشپ وہاں سے جا چکی تھی. وہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے کنٹینر میں صرف قاسم سوری، فیصل جاوید خان اور ان کا ایک بھانجا تھا اور عمران خان صاحب تھے. باقی سب وہاں سے جا چکے تھے. وہاں پہ اس وقت ورکرز بھی نہیں تھے، اتنی شدید شیلنگ ہوئی تھی. پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان، جن کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو پروٹیکشن دیں اور ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، وہ پوری رات انہوں نے عمران خان صاحب کے کنٹینر کو وہاں پہ سیکیورٹی دی، انہوں نے ان کو سیکیور بنایا. پھر اس کے بعد یہ احتجاج پوری رات ایسے جاری رہا. اگلے دن شیلنگ دن میں بھی ہوتی رہی. پھر جو کہا جاتا ہے کہ جی پی ٹی وی میں گھس گئے، وہی پی ٹی وی جس کو یہ پوچھتے تک نہیں تھے، اس کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اور اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ شاید 1% بھی لوگ اس کو نہ دیکھتے ہوں. اس پی ٹی وی کا کہتے ہیں نا جی پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا. وہ پی ٹی وی پہ حملہ کیسے ہوا؟ احتجاج ہو رہا تھا، احتجاج کرتے کرتے پولیس کو پیچھے دھکیل دیا تھا پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز نے، پی ٹی آئی کے ورکرز نے، اور وہاں پاک سیکریٹریٹ کے بالکل ساتھ الٹے ہاتھ پہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز کا دروازہ ہے، رستہ ہے. وہاں سے وہ اندر داخل ہوئے ہیں کہ کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ پینے کو مل جائے، پانی مل جائے. وہاں بیچ میں لوگوں کو گھسایا گیا.
یعنی کہ باہر کے لوگوں کو گھسایا گیا. کیونکہ دیکھیں نا, کوئی وردی میں تو نہیں ہوگا نا, تو کسی کو پہلے سے پتہ تو نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے اور کون نہیں, اور چہرے پہ ان کے نقاب تھے. وہ لوگ اندر پی ٹی وی کی بلڈنگ میں گھسے اور جا کر توڑ پھوڑ کی, اور الزام یا نام کس کا لگا؟ پی ٹی آئی کا لگا اور پاکستان عوامی تحریک کا لگا. یہ سب چیزیں سنی سنائی نہیں ہیں, میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب چیزیں میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں. اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی وہاں پر قبریں کھودی گئیں, ایک بھی وہاں پر قبر نہیں کھودی گئی. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب خود سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں, یہ ایک پروپیگنڈا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں, وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ وہ تمام فیکٹس ہے سن 2014 کے دھرنے کے. اور تب بھی جو دھرنا ہوا, احتجاج ہوا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تب بھی احتجاج نہ ہوتا کہ جب آپ نے دن دہاڑے 14 افراد کو قتل کر دیا, اور وردی میں ملبوس پنجاب پولیس کے اہلکار تھے جنہوں نے فائرنگ کی, اسٹریٹ فائرنگ کی ویڈیوز موجود ہیں, اسٹریٹ فائرنگ کی ویڈیوز موجود ہیں. اور کیا اس وقت بھی احتجاج نہ ہوتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی, جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, جمہوری پارٹی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے دھاندلی کی ہے 11 مئی سن 2013 کے انتخابات میں, تو آپ برائے مہربانی ان حلقوں کو کھولیں جن پر ہمیں اعتراض ہے. آپ ان حلقوں کو کھول دیں, بات ختم. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی 26 نومبر پہ اور 8 فروری کے اوپر جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, لیکن جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا ہے. جوڈیشل کمیشن بنائیں, یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ پورا ہو جائے گا. خواہ مخواہ میں بات کو لمبا کر کے گھسیٹ کے ایسا کیا جا رہا ہے کہ وہ بات بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. تو یہ وہ حقائق تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں, آپ نے حقائق جان کر اگر آپ رہیں گے اور آگے چلیں گے, ذہن بنائیں گے, تو یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے سازشی لوگ ہیں, یہاں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکیں گے. لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے. میرا کام تھا آپ کو حقائق بتانا, وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.